أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جزاک اللہ. ہم سب یہاں ماشاء اللہ عالم صاحب کی والدہ کی سال کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دیکھیے کتنا مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کے وصال دونوں کا ہی مبارک مہینہ ہے. آپ کی والدہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے مہینے میں انہیں اپنے پاس بلایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر عطا کرے، اور ہم سب کے جو عزیز و اقارب دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو درود شریف پڑھ لیجئے گا کیونکہ بابرکت مہینہ ہے پیارے نبی کا. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمیں بخش دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نظریں حضور سے میں ملاؤں گا کس طرح، نظریں حضور سے میں ملاؤں گا کس طرح، روز جزا میں سامنے آؤں گا کس طرح، روز جزا میں سامنے آؤں گا کس طرح. فرد عمل پڑھیں گے فرشتے تو اس گھڑی، فرد عمل پڑھیں گے فرشتے تو اس گھڑی، گردن جھکی ہوئی میں اٹھاؤں گا کس طرح، روز جزا میں سامنے آؤں گا کس طرح. محفل میں ہوں گے ثاقب حسان بن زہیر، محفل میں ہوں گے ثابت حسان بن زہیر، اشعار نعت کے میں سناؤں گا کس طرح، روز جزا میں سامنے آؤں گا کس طرح. قدموں میں آپ کے میری مٹی عزیز ہو،
قدموں میں آپ کے میری مٹی عزیز ہو، اب لوٹ کے یہاں سے میں جاؤں گا کس طرح، نظریں حضور سے میں ملاؤں گا کس طرح، صلو علیہ وآلہ۔ سب بھائی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جنّا کراں وچ ماں نہیں ہوندی، جنّا کراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، جنّا کراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، ماواں کولوں ناں نہیں ہوندی، جے کر ماواں جان بھی منگن، رب طرفوں بھی ہاں نہیں ہوندی، جے کر ماواں ہاں نہ آکھن، رب طرفوں بھی ہاں نہیں ہوندی، انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، جنّا کراں وچ ماں نہیں ہوندی۔ تیرے اگے رو لیندے ساں، ہن تے نظر اتاں نہیں ہوندی، اونا کراں وچ چھاں نہیں ہوندی، واجاں دیئے شفیق پتر، واجاں دیئے شفیق پتر، پر او آپ اگاں نہیں ہوندی،
ہونا دے ویڑے چھانی ہوندی ٹر گئی اے دیس تو کیڑے ٹر گئی اے تو دیس تو کیڑے سنجے ہو گئے ویڑے نمائے ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਪ ਜਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ کون کہانی چھیڑے نمائے جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ووصينا الإنسان لوالدیہ احسانا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اس کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا کیوں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے حملتہ کرہا بڑی تکلیف سے اس کے حمل کو اٹھایا آپ نے دیکھا ہم کھانا کھایا ہو تو اگر کبھی تھوڑا سا اوور ایٹنگ کر لیں تو کتنا کر لیں گے 1-آدھا پاؤنڈ کھا لیا ہوگا تو پھر دیکھیں کہ انسان کس طرح درد سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور اتنے سے کھانے سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے تو دیکھو کہ وہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو اس بیچاری کو کیسے وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کو چیزیں اچھی نہیں لگتی کھانے والی پھر کئی دفعہ اس کی جی چاہتا ہے کہ ایسی چیز کھائے تو اگر وہ سم ٹائم میسر ہی نہیں ہوتی کہ کئی ایسی غریب مائیں ہیں کہ اور اس میں پریگننسی میں عجیب معاملہ ہے
کہ کئی دفعہ اس عورت کا ایسا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں اور اس کے علاوہ اس کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی، تو دیکھو کہ وہاں پہ تو وہ بیچاریوں کو وہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی۔ اور پھر بیچاری، چلو جو امیر مائیں بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بہن اتنی دیر دعائیں کراتے رہے، 15 سال گزر گئے، تو وہ دعا کے لیے آتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ ان کو شادی کو اتنی دیر ہو گئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ تو وہ جو قرآن پاک کی دعا تھی، رب حب لی من الصالحین، وہ ان کو پڑھنے کے لیے دی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ جو تھی حاملہ ہو گئیں۔ وڈ یو بلیو کہ وہ ماں جو تھی 8 مہینے لگاتار بیچاری کو ہر روز وامٹ ہوتی تھی، اور اس کا یہ حال تھا تکلیف سے۔ تو دیکھو وہ مائیں جو ہے وہ بیچاری کتنی مشکل سے، تکلیف سے ان بچوں کو پالتی ہیں، کہ اتنی مشکل سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے، یعنی تمہاری ماں نے تمہیں بڑی تکلیف سے جو ہے تمہارے حمل کو اٹھایا۔ اب دیکھیں کہ بچہ پھر آدھے پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے، 2 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے، 4 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے، 6 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے۔ 6 پاؤنڈ پیٹ میں 7 پاؤنڈ ویٹ آ جانا، کئی تو بیچاری ٹرپل ہو جاتے ہیں ان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو کیسی محبت دی ہے کہ وہ اس بچے کی اتنی جو ہے تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اور پھر دیکھیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے اس کو کھلاتی ہے، دیکھو پھر خود کھاتی ہے۔ دودھ رات کو اتنی نیند آئی ہوگی، سارا دن تھکی ہوئی سارے کام کر کے، 5 دفعہ بھی اٹھے گی تو اس کو دودھ پلائے گی، اتنی دفعہ وہ پیشاب کر دے گا، اس کا ڈائپر چینج کرے گی۔ پھر جب تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، چاہے دوسرے بچے سے حاملہ ہو، اس کے بھی وزن کو اوپر اٹھایا ہوتا ہے، اور بیچاری پہلے اس کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے اس کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، اور پہلے اس کو سلاتی ہے پھر خود سوتی ہے، اور پھر جب اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے تو بیچاری اپنی ہی چادر سے اس کے پاؤں کو، جوتے کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ تک گھر نہیں آتا تو بیچاری کو وہم لگا رہتا ہے، فکر لگا رہتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہ اسکول میں کوئی مارے نہ اسے۔ ایک طرف سے اتنی وفا ہے اور دوسری طرف سے اتنی جفا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کی وفا کیا ہے اور بچوں کی؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جب ماں باپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، تو ماں باپ بیچارے وہ اپنی مشکل سے روتا ہے، بیماری سے روتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے روتے ہیں، اور ماں باپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی بھی اس بچے کو لگا دے۔ تو اتنی دیر پالتے پالتے وہ ماں اور باپ، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی پہلے تو اپنی ہی موجوں کے اندر رنگ رلیوں میں لگا رہتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتی جس وقت ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو کچھ ہو جائے، تھوڑے بیمار ہو جائیں، تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ چند دن ان کو سنبھالنا پڑ جائے، تو جیسے میں ایک آیا اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ یا اللہ پاک ان کی امی جان کو لمبی زندگی عطا فرما، اور صحت والی زندگی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما۔ اب وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے، کہ یعنی اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے لے جائے۔ تو اللہ معاف کرے کہ ادھر سے اتنی وفا کہ اپنی زندگیاں بھی اس کو لگانے کے لیے کہہ رہے، دوسری طرف سے اتنی جفا
کہ وہ ان کو ابھی کہ یہ بات بھی نہیں سن رہا کہ وہ کیا رہے ہیں کہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، لیکن اس کی سوئی سیٹ تھی نا کہ میری جان چھٹ جائے، کہتے ہیں بڑی دیر سے جو ہاسپٹل میں ایسے ہیں یہ بھئی ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ہاسپٹل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایسا ٹھیک کر دیا صحت مند کہ بھئی اس کے بعد 10 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس لیے کہتے ہیں نا، نہ یاروں میں رہی یاری، نہ رشتوں میں وفاداری، محبتیں اٹھ گئی ساری، عجب دور زمانہ ہے، کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا تو صرف علم اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے نشانی بتا دے۔ تو آپ نے ان نشانیوں میں سے ایک بتائی کہ جب تو دیکھے گا کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک جب کیا جائے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج دیکھا آپ دوستوں کے ساتھ بندے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ کو پاپ کی طرح سمجھتے، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں ماں باپ یا تو تیرے لیے جنت ہیں یا آگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو ان کی فرما برداری کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا، ان کے اوپر اپنا مال لگائے گا اور ان کا عزت احترام کرے گا، تو یہ تو تیرے لیے جنت ہیں۔ اگر انہی کے ساتھ تو نے بے ادبی کی، ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا، ان کی گستاخی کی، تو پھر یہ تیرے لیے آگ ہیں۔ اگر خدمت کرے گا، احترام کرے گا، تو پھر تو جنت ہے، اور اگر تو نے ان کی خدمت نہیں کی، بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، تو یہی دونوں تیرے لیے کیا ہیں؟ آگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کے لحاظ سے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموں کا، تیرے اوپر سب سے زیادہ حسن جو ہے، سب سے زیادہ حق جو ہے وہ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے دوسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا اموں کا۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا اموں کا۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا ابو کا۔ کہ یعنی اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 75% حق جو ہے آپ کی ماں کا زیادہ ہے۔ اب یہ نہیں، اب ہم بھی جو ہے اعتدال نہیں رکھتے اور کیا کرتے ہیں کہ کئی ماں کے تو بڑے فرما بردار ہوتے ہیں اور باپ کے بڑے ہی نافرمان ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے بیلنس رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کا اوسط دروازہ ہے، مڈل ڈور آف پیراڈائز، اور فرمایا فَإِنَّ جَنَّتَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اور جنت جو ہے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو کیا بتایا کہ بھئی یہاں تو دنیا کی جیل کی دیواروں کو نہیں پھلانگ سکتے یا کسی کے فیصلوں کی، تو وہ تو پھر جنت کی فینسز ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ باپ جو ہے تیرا، وہ جنت کا مڈل ڈور ہے، کہ اگر یعنی باپ کو ناراض کرو گے تو جنت میں جا ہی نہیں سکو گے، اور ماں کو ناراض کرو گے تو جنت میں رہ ہی نہیں سکو گے۔ تو ان دونوں کو خوش رکھو گے، تو اس لیے اللہ پاک نے والدین کا کہا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، ورشپ اللہ سبحانہ وتعالی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور فرمایا join none with him in his worship،
اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اینڈ بی ڈیوٹیفل، بی گڈ ٹورڈز یور پیرنٹس۔ فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی الوہیت میں، نہ جو ہے اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسا ہے وحدہ لا شریک لہ، ایسا اکیلا ہے کہ دوسرا اس جو دو ہوں تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کون ہے؟ ایک، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا وزیر لہ، وہ ایسا اکیلا ہے اور اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں۔ وحدہ لا مشیر لہ، اللہ پاک ایسا ہے کہ اس کو کسی مشیر کی، ایڈوائزر کی ضرورت نہیں۔ وحدہ لا نظیر لہ، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں۔ وحدہ لا مثل لہ، وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ وحدہ لا مثال لہ۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح شرک اتنا بڑا گناہ ہے، تو ساتھ ہی والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں جو جتنی آیتیں میں پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک سے منع کیا ہے اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا انلافلی، چاہے اپنی جان خودکشی کرنا، سوئسائڈ کرنا، یہ بھی گریٹسٹ سن ہے، یا کسی اور انوسنٹ کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو والدین کا فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا، رب کا پلیجر، فرمایا تمہارے والدین کے پلیجر میں ہے، تمہارے رب والدین کی رضا میں ہے، تمہارے والدین کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ اور فرمایا وسخط ربی سخط والدین، اور رب کی ناراضگی جو ہے وہ والدین کی ناراضگی میں۔ تو اگر ہم کتنے لوگوں کو دیکھو گے کہ بھائی نمازیں تو بڑی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیسے بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہوتے۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ حضرت عثمان بن موزون ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے جو ہے اجازت چاہی، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تو جا اپنے والدین کی خدمت کر، تیرے لیے سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے۔ کتنی بڑی اونچی بات ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پوچھا اور ان کو فرمایا کہ یہ تیرے لیے سب سے بڑا۔ تو والدین جو ہے وہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ جب انسان سے چلی جاتی ہے اس وقت جو ہے بندے کو یاد آتی ہے، جیسے ہم بندے کو یا ٹر جائے یا مر جائے پھر ہمیں جو ہے اس کی قدر آتی ہے۔ تو اس لیے بھائی جن کے تو ابھی ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر کے ان کو راضی کریں اور اپنے لیے جنت کا سامان بنائیں۔ اور جن کے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، حضرت ابو سمر جو ہے ابو لیث سمرقندی ایک بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تابعین کے قول کو کہ وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ فوت ہونے کے بعد بھی کیا حسن سلوک ہے، بیسٹ چیز کیا ہے ان کے لیے۔ فرمایا کہ 5 وقت کی جو نماز پڑھے گا بچہ
اور کانشیسلی اس وقت کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم کہ اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی اور تمام مومنوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی یہ دعا پڑھتے ہیں تو جنت کے اندر ان کی جنت کو اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے، جنت میں ان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی جیسے آپ کے گھر میں آ کے کوئی پیچھے ڈیک بنا دے، سوئمنگ پول لگا دے، تو آگے ایسے ہی بنانا شروع کر دے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کہ یہ ہماری جنت پہلے سے زیادہ بہتر کیسے ہوگی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے فلاں بیٹے نے اور فلاں بیٹی نے جو ہے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا درجہ جو ہے بلند کر دی۔ تو بھائی اس ماں باپ جنہوں نے اتنی محبت سے اپنے منہ کے نوالے نکال کے ہمیں دیے، تو کیا آج ہم اتنا اگر پیار ہے تو ان کے لیے 5 وقت نماز پڑھ کے یا اشراق پڑھیں گے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کامل، تو یہ پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ آج کا یہ حج اور عمرے کا ثواب میری امی جان کو دے دے۔ تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت نماز ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پڑھ لیں۔ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جو ہے فرما برداروں میں ہی اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا دو، اپنے لوگوں کو، کہ جو کوئی میرا فرما بردار ہوا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوا، کہ جو کوئی میرا فرما بردار ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوا تو اس کو میں نافرمانوں ہی میں اٹھاؤں گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوا تو میری کوئی نافرمانی بھی کی تو اس کو میں پھر بھی فرما برداروں ہی میں اٹھاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، تو وہ رحمت للعالمین ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں کہ راتوں کو اٹھ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، امت کے لیے رو رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ معراج کی رات میں بھی وہاں پہ جا کے امت کو نہیں بھولے، امت کے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ، علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے کچھ، سب سے پہلے پھر امت کے لیے ہی پکارا۔ تو اب سوچے کہ جو رحمت للعالمین کسی کے لیے بد دعا کر دے تو وہ انسان کا کیا بنے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلودہ ہو اس کا ناک جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے یا ان کو خدمت کی ضرورت ہو اور یہ ان کی خدمت نہ کرے۔ جب رحمت للعالمین کی یہ بد دعا ہے، آپ دیکھیں گے جس بندے کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اس کے چاہے پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو، جیب میں مال ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل میں سکون بڑا ہوگا۔ لیکن جو ماں باپ کو نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، چاہے دولت ہو، دنیا ہو، مال ہو، اولاد ہو، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس دنیا میں بندے کے روز دیتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک گناہ کی سزا، فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس دنیا میں ہی شروع کر دیتی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں دیکھو، دنیا میں چیزیں کچھ لوز ہو جاتی ہیں نا تو اس کی جو دوبارہ نعم البدل ہے دوبارہ مل جاتی ہیں۔ آپ کی گاڑی ختم ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور محنت کریں گے مل جائے گی۔ آپ کا گھر چلا گیا، مورگیج نہیں دے سکے، لیکن کچھ محنت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ دے دے گا گھر۔ ایک بچہ فوت ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا دے دیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں نعمتیں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ چلی جائے پھر اس کے بعد واپس نہیں مل سکتی، اور عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو ان نعمتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ جن کے اوپر بڑھاپا آ گیا نا، اب یہ واپس نعمت جوانی والی نہیں مل سکتی۔ جتنے مرضی کشتے کھاتا رہے،
جتنی مرضی اچھی سے اچھی غذائیں کھاتا رہے، اب وہ جوانی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جو وقت گزر گیا اب یہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہم ابھی خوش قسمت ہیں کہ اس کی قدر کرے۔ اسی طرح دیکھو کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ کا بھی نعم البدل کوئی نہیں۔ تو اس لیے ابھی جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کر لیں، اور جن کے اس دنیا میں بھی نہیں تو وہ بھی ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے والدین کے لیے کانسٹنٹلی دعائے مغفرت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو جو ہے فرما بردار بچوں میں ہی اٹھا دیں گے، کہ بعد میں بھی احساس ہو گیا کہ پھر بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایسے کر کے بیچ دیا ہے اور بعد میں بھی اس کو یاد نہیں، نہ کچھ ایسے کرتا ہے، تو پھر بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا، بالکل صحیح اسناد کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ میرا سارا مال لینا چاہتا ہے، اور پہلے بھی جو مال جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلانے کے لیے بھیجا دوسرے صحابی کو۔ اب جب وہ لینے کے لیے گئے تو جب باپ وہاں سے چلا تو اس نے راستے میں پوچھا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہ ظاہری بات اتنی امپورٹنٹ شخصیت نے، تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے پھر راستے میں بتا دیا کہ ایسے جو ہے تیرا بیٹا کچھ شکایت کر رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا نا کہ بیٹا شکایت کر رہا تھا، اب راستے میں چلتا ہی آ رہا تھا، تو یہ لوگوں کی شاعری تو ان کی گھٹی میں تھی نا، اب یہ چلتا ہی آ رہا تھا کہ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ باپ آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پوچھیں کہ جو اس نے شعر کہے ہیں نا اپنے دل سے، کس کے اپنے بھی کانوں نے نہیں سنے، دل ہی دل میں نا، دماغ میں، دل میں، اسی میں پڑے، تو اس سے سب سے پہلے اس سے آئے گا نا تو یہ پوچھیں۔ اب جب وہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے پوچھا کہ بھائی یہ بیٹا آپ کا کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا سارا مال جو ہے لینا چاہتا ہے اور ایسے ضائع کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو مال ہے یا تو میں اس کی پھوپھوں پہ لگا دیتا ہوں یا اپنے اوپر لگاتا ہوں گا جو کوئی کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوگا، یا اس کی کسی خالہ پہ یا دوسرے بہن بھائیوں پہ، اور اس کے علاوہ کوئی اور غلط کام پہ تو میں لگا نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی تو تفصیل حقیقت پتہ چل گیا، لیکن اب وہ شعر بتاؤ، پڑھو جو آپ نے دل میں کہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شعروں کا تو بس مجھے ہی پتہ ہے، میرے تو اپنے بھی کانوں نے نہیں سنے، تو کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ فرمایا جانتا ہے، تو اسی لیے اس نے کہا ہے نا کہ سناؤ۔ تو اس نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کہ یہ تو کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد نا جس کا میننگ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جب اس کو پتہ چلا نا شکایت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تیری امید لگی، جس کا مفہوم ہے کہ پھر ہم نے تیری خوشیوں میں لگ گئے کہ جو کچھ کماتے گئے تیرے لیے ہی بچاتے گئے ہیں، اور تو بالکل کمزور تھا، تیری غذا کے اوپر لگاتا رہا، پھر تو یہاں تک کہ تو طاقتور ہو گیا تھوڑا، پھر بھی میں تیری کفالت کرتا ہی رہا، اور اس کے بعد تو کبھی اگر بیمار ہو جاتا تو تو اپنی بیماری کی وجہ سے روتا، تو ہم تیری وجہ سے روتے۔ ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، آپ صاحب کہ جن کی اولاد ہے، سوچو کہ ہمارے ماں باپ نے یہاں تو بڑی سہولیت ہے امریکہ میں، تو انہوں نے کیسے ہمیں پالا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو
کئیوں کے پاس تو بیچاروں کے دوائی کے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو کہاں کہاں سے قرضے لے لے کے کر رہے ہوتے. تو اس نے کہا کہ شعر میں کہ تو اپنی بیماری کی وجہ سے روتا اور ہم تیری وجہ سے روتے، اور تو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں سو سکتا تھا اور ہم تیری وجہ سے نہیں سوتے تھے. اور ابھی کہ ہمیں پتہ بھی تھا کہ اجل کا، موت کا، ڈیتھ کا ایک وقت سرٹن ہے، مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں یہی ڈر لگا رہتا کہ میرا بیٹا کہیں مر نہ جائے. اور آج تو اس ایج کو، اس عمر کو پہنچ گیا کہ جس کی مجھے تمنا تھی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہوگا تو یہ میرا بازو بنے گا ہے. اور جس طرح تو لڑکھڑا کے چلتا تھا تو میں تیرا ہاتھ پکڑتا تھا، تو مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا جب اتنا عمر کا ہو جائے گا تو پھر جی مجھے جب ضرورت پڑے گی تو یہ میرا ہاتھ پکڑے گا. تو آج تو مالدار ہو گیا، مال کمانا شروع ہو گیا، اور میں اس قابل نہ رہا کہ میں نے ساری اپنی جوانی کما کما کے سارا تیرے اوپر لگا دیا. تو آج تو طاقتور ہو گیا اور ہم کمزور ہو گئے، اور تو سخت گوئی اور سخت روئی سے میرے سے بات کرنے لگا، جیسے تو ہی میرے اوپر احسان اور انعام کر رہا ہے. تو او ظالم، تو بیٹا تو نہ بنتا، لیکن کم از کم ایک اچھا ہمسائے بن جاتا، کہ ہمسائے کے اوپر کوئی حقوق ہوتے ہیں. دیکھا کہ ہمسائے کتنے اچھے ہوتے ہیں کئی دفعہ. تو بیٹا نہ بنتا، کم از کم اچھا ہمسائے بن جاتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک جو تھی آنسوؤں سے بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ کتنے صبر اور تحمل والے، لیکن اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھ جا میری محفل سے، اور انت و مالک لابی کا، کہ بے شک تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اسی سے ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اس طرح ہمارے ماں باپ نے بھی آپ کے، میرے، سب نے اتنی محبت، اتنی مشقت، اتنی محنت سے ہمیں پالا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور خدمت کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی پھنسا ہوا کام بھی ہوگا، فوراً ہی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. میں نے دیکھا ابھی بھی جو دعا میری اپنی اس پہ کوشش کرتا رہتا ہوں، نہیں ہوئی، اپنی امی کو ایک دفعہ عرض کرتا ہوں سبحان اللہ. ان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اگر وہ کام ہونا مقصود ہو ٹھیک، ورنہ نہ بھی ہونا مقصود ہو نا، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہو، تو دل کو فوراً اطمینان اور ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ اسی میں بہتر. تو ایسے ایسے اٹکے ہوئے کام فوراً اللہ تعالیٰ کر دیتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ کی دعائیں لینی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے. بھئی آپ سارے ماں باپ ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں. اور ایک افسوس کی ماں باپ پہ بھی یہ بات ہے کہ ہم جب بچہ کوئی تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو دیکھو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ مائیں ہماری یہ کہتی تھی جا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے. تنگ بھی کرتے تھے، اس وقت بھی ساتھ دعائیں دے رہی ہوتی تھی. لیکن آج کے ہم اتنے بے صبرے، باپ تو بن گئے ہیں لیکن باپ بننے کے قابل نہیں، ماں تو بن گئی ہے ماں بننے کے قابل نہیں. ذرا سی بات ہو تو ان کو کہ جا تم مر جا، تو سوئے نہ اٹھے، تجھے یہ ہو جائے، تجھے وہ ہو جائے. تو اچھے خاصے لوگ جو دیندار بھی لگتے ہیں، کئی دفعہ ایسی باتیں وہ مائیں کر رہی ہوتی ہیں باپ. تو بھائی جو ہے آپ کی چاہے دعا کریں یا بد دعا کریں وہ فوراً لگ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ طواف کے لیے آئے عمرہ کرنے کے لیے. تو عمرہ کر کے دیکھا کہ ایک بندہ وہاں بڑی دعائیں کر رہا تھا ملتزم پہ. تو خیر اسے انہوں نے دیکھا، جیسے پھر دوبارہ جب واپس آئے کبھی
تو پھر دیکھا کہ وہی بندہ ابھی تک جو ہے نا رو رو کے وہاں دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس بندے کو بلا کے تو لاؤ کہ اس کو اتنی دیر سے کیا مسئلہ ہے کہ اس کی دعا ملتزم پہ نہیں پوری ہو رہی. جب وہ لے کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا کہ تو اتنی دیر سے کیا دعا کر رہا ہے جو کہ قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا ایک سائڈ جو تھی نا وہ فالج زدہ تھی. اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے شراب پینے کی عادت تھی اور میں شراب پیتا تھا اور میرا باپ جو ہے مجھے سمجھاتا تھا اور ایسے ہی کہتا رہتا تھا ہر وقت. لیکن ایک دن میں جب نشے کے اندر تھا اور گھر آیا اور مجھے جو ہی میرے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں، اچھی نہیں، یہ جو بھی جیسے سمجھا رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے منع نہ کیا کرو. اس کے اوپر جو ہے باپ سے آرگومنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جو تھپڑ لگا دی اپنے باپ کو، جو تھپڑ لگا دیا. اب وہی باپ جس جگہ خانہ کعبہ میں اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو جہاں وہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، تو آج جب اس کو تھپڑ پڑا تو باپ سے بھی برداشت نہیں ہوا. وہ اسی جگہ جا کے اس نے کہا کہ یا اللہ جس ہاتھ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے بس تو اس کے ہاتھ کو لے لے. اب یہ باپ نے جب دعا کر دی، بد دعا کر دی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت مظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. فرمایا کہ اس کے درمیان اور اللہ پاک کے درمیان کوئی جو ہے پردہ نہیں ہوتا، کوئی ویل نہیں ہوتا، کوئی سکرین نہیں ہوتی. چاہے وہ کافر ہی ہو، چاہے مشرک ہی ہو، تو پھر مومن ہو تو وہ تو نورن علی نور. کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ جی کافر ہے، مشرک ہے، اوور چارج کر لیا، یہ کر لی چیٹنگ. بھائی اسی طرح گناہ ہے جس طرح آپ نے کسی مومن کے ساتھ کیا. جس پہ بھی مظلوم کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ جو ہے، اس نے کہا کہ اس کے بعد میں جب فالج ہو گیا پھر میں اپنے باپ کی بڑی منت سماجت کی تو باپ مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن کہا کہ بیٹا یہ تو دعا جہاں میں کی تھی نا خانہ کعبہ میں وہ قبولیت کی جگہ ہے اور وہیں پہ پھر مجھے لے جا، پھر ہی تیرا فالج جو ہے نا یہ سٹروک ٹھیک ہوگا. کہنے لگا کہ میں اس کے بعد اپنے باپ کو سواری پہ سوار کر کے اونٹ پہ لا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ وہ اونٹ جو ہے وہ بدکا، اور جب وہ بدکا تو اس کے اوپر باپ جو تھا اوپر سے نیچے گر گیا، اور جب گرا تو اس کی وہیں پہ موت آ گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تکلیف میں اتنی دیر سے دعائیں کر رہا ہوں تو میری اب دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، کہ یعنی قبول نہیں کرتا. سنتا تو ہے سارا کچھ ہے، کہ یعنی میری دعا کو قبول نہیں کر رہا کہ میرے باپ نے جو ایسے کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بیٹھ جائے ادھر. تو 2 رکعت نماز کی نیت کی، صلاۃ الحاجت پڑھی، اور اس کے بعد لمبی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اس کے باپ نے تو اسے معاف کر دیا تھا، یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے. تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دوبارہ شفا دے دی. بھائی دیکھو کہ اس لیے ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، بڑی دن کو صیام کرتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا. تو ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ یا اللہ مجھے نہ کوئی تیرے ولی کو ملوں. اب خود تو ایسی ولایت پہ نہیں پہنچ سکا، تو مجھے کوئی ایسا دکھائی دے کہ جو تیرا ولی ہو. تو خواب کے اندر ہی نہ اس نے ایک چہرہ دیکھا کہ وہ بکریاں چروا رہا ہے چرواہا، اور آواز آئی کہ اس کا نام فلان ابن فلان ہے اور یہ فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے، تو یہ میرا ولی ہے. اب جو ہے اس نے جب یہ سنی آواز تو اس کا نام بھی یاد رہ گیا، قبیلہ بھی، اور چہرہ تو دیکھا تھا. اب صبح اٹھا تو وہ جو ہے اس قبیلے میں پہنچ گیا، جا کے پوچھا کہ ایسے نام کا بندہ ہے.
انہوں نے کہا کہ ہاں وہ شیپرڈ ہے چرواہا، وہاں ویلی میں وادی میں جو ہے بکریاں اپنی چرا رہا ہوگا۔ اب ظاہر میں وہ عام سا بندہ لگتا تھا۔ اب یہ گئے، اس کے ساتھ سلام دعا لی، گفتگو کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں آیا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس مہمان ٹھہر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بسم اللہ، لے گیا گھر۔ اب جب گھر اس کے گئے، وہ دیکھا کہ گھر جاتے ہی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا، پھر واپس آتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایسے ہی اس نے 3 دن معمول دیکھا، اور اس کے بعد رات کو بیٹھے گپ لگا رہے تھے بیٹھے، اس نے کہا کہ یار میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی اپنا ولی دکھائے، تو مجھے تیرا چہرہ اور تیرا بتایا گیا اور سارا کچھ ہے، تو یہ تو نے ولایت کیسے پائی؟ کہ میں تو دیکھ رہا تھا اتنی دن سے کہ تو نارمل ہے، کہ جیسے ان پہ جتنی نمازیں 3 فرض تھی وہ پڑھتا، اور جو فرضی روزوں کے دن نہیں تھے وہ کھا پی رہا تھا، تو ہم تو ہر روز صیام، ہر رات قیام، لیکن اس درجے پہ نہیں پہنچے۔ اس نے کہا اچھا، اس کی آنکھیں جو تھی آپ دیدہ ہو گئیں، اور اس نے کہا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے ڈسکور کر ہی دیا ہے تو آؤ پھر میں تجھے دکھاؤں۔ اس نے جا کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اس میں دیکھا کہ چہرے مسخ ہوئے 2 میوٹڈ فیس۔ اس نے کہا کہ یہ میرے گناہ گار نافرمان ماں باپ ہیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے ڈسرسپیکٹ ورڈ جو ہے نکال دیے، لیکن انہوں نے تو جو کیا ان کو تو اس کی سزا مل گئی۔ تو میرے بھائی تو نے دیکھا کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو پہلے ان کو کھلاتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، پہلے ان کو پلاتا ہوں، پھر پیتا ہوں۔ اس نے کہا اب شیری تجھے بشارت ہو، ہم نے دن کو صیام کیا، راتوں کو قیام کیا، لیکن تو جو اس خدمت اور فرما برداری کے اوپر جس مقام پہ پہنچ گیا آج ہم نہیں پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے ایک گناہ گار ماں باپ کی خدمت کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کر دیا، تو اگر ہم اپنے مسلمان ایمان والے نیک متقی اور اولیاء اللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کیا مقام ملے گا؟ یہ جو آج جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہارڈشپ ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، آج اسی وجہ سے ہیں یہ جو ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور ان کی بد دعائیں لینے سے محفوظ فرمائے، ان کو دل کو دکھانے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور خصوصاً سید عالم صاحب کی والدہ صاحبہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی ہر لغزش، ہر خطا کو اپنی رحمت کرم اور فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ہر منزل کو ان کی آسان فرمائے۔ ابھی سب جو ہے حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، عاجزیوں نے ساری کے ساتھ ان کی والدہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العزت، آپ تو خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا رب کہتا ہے دعا کرو میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ سونے اللہ، ہماری اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سب کی دعا کو یا اللہ سید عالم صاحب کی والدہ صاحبہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا سونے اللہ، ان کی والدہ صاحب سے کوئی جو لغزش ہوئی ہو زبان سے، کان سے، آنکھ سے، ہاتھ پاؤں سے، یا اللہ معاف فرما۔ اے سونے اللہ، تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معافی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے سونے اللہ، تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے یا اللہ ان کی قبر کے اندر نور پیدا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے سونے اللہ، ان کی قبر میں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے سونے اللہ، ان کو قیامت کے روز یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، اور یا اللہ ان کے والدین کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے سونے اللہ، جس دن کے تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کے والدین کو یا اللہ اپنے عرش کا سایہ